بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ ہم نے چونکہ چیپٹر حصہ دوم الہیات خاص کے متعلق ہے۔ الہیات خاص کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بحثیں جو خداوند کریم کے ذات، اسماء، صفات اور افعال سے مربوط ہیں، تو یہ الہیات خاص ہیں۔ ان سے پہلے الہیات عام جو وہ بحثیں ہیں کہ جو الہیات خاص تک پہنچنے کا مقدمہ تھی، وہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ اب اس میں حصہ دوم میں الہیات خاص، تو الہیات خاص میں سب سے پہلی بحث جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ذات کو ہم ثابت کرنے کے کیا طریقے ہیں، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کی ذات کے اوپر ہمارے پاس کیا دلیل ہے، اس کے وجود کے اوپر کیا دلیل ہے۔ تو پہلی بحث اس کی ذات کے متعلق ہے۔ دوسری بحث جو ہے وہ اس کی اسماء اور صفات کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے اسماء و صفات ہیں۔ یہ اسماء و صفات کی بحث ایک اہم بحث ہے جو علم عرفان میں بھی ابن عربی نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ اچھا، اس اسم و صفت کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحدیت سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے دو مرتبے ہیں، ایک مرتبہ احدیت ہے اور ایک مرتبہ واحدیت ہے۔ احدیت میں سب کچھ ما سوی اللہ، سب کچھ اللہ کی ذات میں موجود ہے، لیکن وہاں کسی قسم کا تشخص، تمیز اور تشخیص نہیں ہے۔ سب چیزیں ہیں لیکن جدائی نہیں ہے ایک شے کی دوسری شے سے۔ نہیں کہہ سکتے یہ وہ ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں ہے۔ لیکن جب ہم مرتبہ واحدیت میں آتے ہیں تو مرتبہ واحدیت میں تشخیص ہو جاتی ہے، ایک چیزیں مفہوماً ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں۔ وہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم ہے، یہ قدرت ہے، یہ ارادہ ہے، یہ حیات ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں۔ تو یہیں سے پھر مرتبہ واحدیت میں اسماء اور صفات کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسماء الہیہ جو ہیں، اس اسماء الہیہ کا پھر عرفان میں جو بحث ابن عربی نے پیش کیا ہے وہ یہی ہے کہ پورے کے پورے جہان کے اوپر حکمرانی اور حاکمیت جو ہے وہ اسماء الہیہ کی ہے۔ پورے ما سوی اللہ کو سب اسماء الہیہ چلا رہے ہیں سب۔ پھر ان کی پھر اس کیٹیگوریز بیان کی ہیں کہ اسماء الہیہ کی، تو ان میں کچھ بڑے اسم ہیں اور کچھ جو ہے وہ اسم ہیڈ اسم ہے، پھر کچھ اس کے بعد آئمہ اسم ہے، پھر اس کے بعد اسماء کلیہ جزیہ۔ یہ ایک طریقہ ہے پورے جو اس سسٹم اور نظام میں موجود ہے کہ اوپر سے نیچے کا، کہ اس میں اللہ ہے سب سے بڑا اسم، پھر اس کے نیچے چار اسم ہیں، والاول والآخر والظاہر والباطن۔ پھر ان کے بعد آئمہ ہیں، اسماء جن کو آئمہ کہا جاتا ہے، وہ 7 اسم ہیں جو کلام میں بھی بیان کیے جاتے ہیں، علم و ارادہ و سمع و بصر و سمیع و بصیر ہونا اور یہ ساری چیزیں۔ پھر اس کے بعد اسماء کلیہ جزیہ، یہ سارے۔ لیکن یہی بحث پھر علم فلسفہ میں بھی بیان ہوتی ہے۔ تو علم فلسفہ نے جو ملا صدرہ نے بحث بیان کیا ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسم اور صفت میں کیا فرق ہے۔ جب ہم کہتے ہیں دو الفاظ عموماً ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اسماء اور صفات الہیہ، اسماء الہیہ اور صفات الہیہ، تو کہتے ہیں ہم جب کہتے ہیں کہ فلاں عالم ہے، فلاں جاہل ہے، فلاں مثال کے طور پہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر ہے، فلاں انجینئر، کوئی صفت بیان کریں کسی انسان کی، تو وہ جو یعنی کسی کا عالم ہونا، یہ علم جو ہے یہ صفت ہے، لیکن عالم جو ہے علم صفت ہے، اور وہ عالم جو ہے
وہ اسم ہے، عالم اسم ہے، علیم اسم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں نہ فقط علم ہوتا ہے، علم کے ساتھ ذات بھی مد نظر ہوتی ہے، یعنی زید اور علم، زید اور اس کے ساتھ علم جمع ہوں گے تو تب بنے گا زید عالم ہے۔ تو اب عالم جو ہے، کہتے ہیں کہ فلاں عالم ہے، تو اس عالم میں علم بھی ہے اور وہ ذات بھی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ڈاکٹر، تو اس ڈاکٹر میں وہ علم بھی ہے اور وہ ذات بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسم علیم، حکیم، سمیع، یہ اسم جو ہوتا ہے ذات اور صفت کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن جو صفت ہوتی ہے اس میں اسم نہیں پایا جاتا۔ صفت صفت ہے، سمع و بصر و حکمت، ان میں صفت۔ تو یہ فرق ہو گیا کہ اسم اور صفت کے درمیان کا ہے، کیا فرق ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ پہلی بحث کی، چونکہ یہ صفات کس کی صفات ہیں؟ صفات کس کی صفات ہیں؟ اللہ کی، اس ذات کی۔ تو ذات حق تعالی کے ساتھ ان صفات کا تعلق کیا ہے؟ ذات حق تعالی کے ساتھ ان صفات کا تعلق کیا ہے؟ یہ پہلا سوال۔ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو مد نظر رکھتے ہیں کہ انسانوں کو، تو انسانوں میں کیا ہے؟ انسانوں میں علم اس کی ذات میں نہیں ہے، کتابت اس کی ذات میں نہیں ہے، جہالت اس کی ذات میں نہیں ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ انسان عالم ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جاہل بھی ہو سکتا ہے، انسان سمیع ہے، بصیر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جو بھی چیزیں، تو یہ ساری کی ساری اس کی ذات میں نہیں ہے، ساری کی ساری انسان کی ذات میں نہیں ہے۔ یعنی اگر ذات میں ہوتی تو ہر انسان عالم ہوتا یا ہر انسان جاہل ہوتا، نہیں، انسان عالم بھی ہو سکتا ہے، جاہل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا، ہماری جتنی بھی صفات ہیں، صفات انسانوں کے اندر، وہ زائد بر ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا شدہ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا شدہ صفات ہیں۔ وہ جس کو چاہے علم عطا کر دے، تو وہ اللہ کی جانب سے ہیں، تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں ہماری ذات سے زائد ہے، اضافی ہے، یعنی ہماری ذات کا ایسا نہیں ہے۔ کیا جس طرح جو ہے نا وہ قرآن میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، یا کیا کہتے ہیں انسانوں کے بارے میں ہے کہ یہ علم ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ تعالیٰ علم عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے تھوڑا، جسے چاہتا ہے زیادہ۔ عالم الغیب فلا یظہر علی، یہ ہم سب کی آواز آ رہی ہے سب کو؟ نہیں مجھے نہیں آ رہی، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید کٹ رہا ہے۔ نہیں، ایک دم کٹ گئی ہے عالم الغیب، میں عالم غیب ہوں، میں جسے چاہتا تو وہ علم غیب اللہ فرماتا ہے کہ میرا ذاتی علم ہے، لیکن میں جسے چاہوں عطا کر سکتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جن کو علم غیب عطا ہوا ہے وہ ان کی ذات کا حصہ نہیں ہے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندہ کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے۔ تو یہ جو ان کے اندر جو صفت تھی وہ کس وجہ سے تھی؟ وہ اس وجہ سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ چیز عطا کر دی تھی۔ اب عیسیٰ جسے چاہے اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کر دے، وہ جسے چاہے بیمار کو شفا عطا کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن میں ہے نا کہ ایک روح آیا حضرت مریم کے پاس، تو
عیسیٰ کو روح اللہ بھی کہا گیا ہے قرآن میں، روح اللہ۔ تو ابن عربی لکھتے ہیں کہ کائنات میں ایک انسان ہے، ویسے سارے انسان جو ہے ان کا جسم پہلے بنتا ہے، روح بعد میں آتی ہے۔ واحد عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ جن کی روح پہلے تخلیق ہوئی ہے، جسم بعد میں آیا ہے۔ تو اسی وجہ سے اگلا جملہ جو اگلی بات جو کرتے ہیں کہ اسی وجہ سے عیسیٰ کو روح اللہ کہا جاتا ہے، اور روح کا مطلب حیات ہوتا ہے۔ روح کا مطلب جب حیات ہوتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وجہ سے وہ مردوں کو حیات دیتے تھے، ان کی معجزہ بھی وہی قرار دیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی ذات اللہ تعالیٰ نے اسے روح اللہ بنایا، تو روح یعنی حیات، اسی وجہ سے وہ حیات دینے کا معجزہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو عطا۔ تو یہ اب یہ ہے کہ ہماری ایک ذات ہے، ایک صفات ہیں، صفات اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری جو صفات ہیں، اب یہی سوال، یہی بحث ہوگی کہ آیا اللہ کی صفات ہماری طرح زائد بار ذات ہیں یا اس کی ذات کا جز ہے، عین ذات جسے کہا جاتا ہے۔ یہ متکلمین کے درمیان بڑی بحث ہے، فلاسفہ متکلمین کے درمیان، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات عین ذات ہیں یا زائد بار ذات ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ اپنی صفات جو عطا کرتا ہے بندوں کو، اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ جانشین، خلافت یعنی خلیفہ بنایا۔ اس کی ذات کا تو کوئی جانشین ہو نہیں سکتا، یا ذات جو ہے وہ تو ابن عربی کے بقول پردے میں ہے، وہ پردے میں ہے، پردے سے باہر نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ اس تک کوئی یعنی کوئی پرواز کرنے والا پرواز نہیں کر سکتا، اس تک کسی نبی ولی کی دسترسی نہیں ہے۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن۔ اس تک فتین لوگوں کی جو غوطے ہیں نا، وہ بھی لگائیں تو اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر اپنے بارے میں بھی فرمایا کہ ینحدر عنی السیل ولا یرقى الی الطیر، میں وہ ہوں کہ جس سے علوم کے سیلاب بہتے ہیں، ولا یرقى الی الطیر، مجھ تک کوئی پرواز کرنے والا پرواز نہیں کر سکتا۔ اپنی وجہ کیا ہے کہ وہی علم جو تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ اللہ نے اپنے ان خاص لوگوں کو کیا ہے عطا کیا۔ تو وہ علم جو اللہ تعالیٰ کیوں عطا کرتا ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیفہ الہی بنایا ہے۔ تو خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جانشین، اللہ کی ذات کا مظہر جانشین نہیں ہو سکتا، تو بس کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ اس کی صفات کا جانشین اور مظہر ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی صفات دیکھنا چاہیں تو اس انسان کامل اور اس کے خلیفہ اور جانشین میں وہ ظاہر ہو سکتی ہیں یا ظاہر ہوتی ہیں۔ اور جس طریقے سے سارے انبیاء نے ہر زمانے میں انبیاء کو معجزے عطا ہوئے، ہر زمانے میں نبی جو بھی تھا اس سے اللہ تک پہنچنا اس کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ اگر اس کو کی پہچان جو ہے وہ ان صفات سے ہوتی تھی کہ جن صفات کا مظہر وہ خلیفہ کامل ہوتا تھا، انہی کو دیکھ کر لوگ اللہ تک پہنچتے تھے۔ وگرنہ اللہ تو ابن عربی کے بقول کہ جب ہم تنزیہ کریں گے، منزہ کہیں گے، تو پھر تو سمجھ میں آنے والی چیز جب ہم کہیں گے نہیں آئے تو پھر کسی نے نہیں ماننا، انکار کر دینا ہے۔ لیکن تشبیہ جب ایک سامنے دیکھیں گے، ایک انسان ہے، نوح نبی اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، وہ سامنے مردے کو زندہ کر رہا ہے، تو یہ جو زندگی دینا ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حیات، حی اس کا ذات کا لازمہ ہے۔ تو اللہ نے یہ حیات دینا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا کیا، یہ صفت، تو اس کی یہ صفت ظاہر ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو اس صفت سے لوگ اللہ تک پہنچتے تھے۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کامل
کہ بغیر خدا تک دسترسی اور وہاں تک پہنچنا کیا ہے، وہ ناممکن ہے۔ تو یہ بہرحال بڑی بحث ہے اس کے متعلق۔ البتہ جو عرفان میں زور دیا جاتا ہے اسماء الہیہ کے اوپر، عرفان میں صفات کا کم کہا جاتا ہے، اسماء الہیہ کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ اور مرتبہ واحدیت میں اسماء اور اسماء کی آیان ثابتہ، اس میں اللہ سے شروع ہوتے ہیں، نیچے اول و آخر و ظاہر باطن رحمان رحیم، یہ پھر نیچے سارے اسماء اور ہر اسم کی ایک آیان ثابت ہے۔ تو وہ اس میں اللہ کی آیان ثابت حقیقت محمدیہ، اور وہیں سے پھر وہ سارا سلسلہ جوڑتے ہیں۔ تو بات وہی ہوتی ہے کہ اس کے بغیر انسان کامل جو مظہر صفات خدا ہوتا ہے، اس کے بغیر اس تک پہنچنا ناممکن ہے۔ تو یہی سے کہتے ہیں کہ وہ جو صفات ہیں اللہ کی، ہم اللہ کی صفات کی جب ہم سمجھ لیا کہ ہم اپنی جو ہمارے پاس صفات ہیں وہ ہماری ذات سے زائد ہیں۔ کیوں زائد ہے؟ کہ اگر ہماری ذات کا جز ہوتی تو ہم سارے مثلا عالم ہوتے، سارے یا جاہل ہوتے، سارے مثلا فلاں ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ذات کا جز نہیں ہے، ہماری عین ذات نہیں ہے، بلکہ زائد بر ذات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی صفات ہیں۔ تو اب کہتے ہیں کہ جس طرح زائد بر ذات کی مثال، کہتے ہیں صفات دو طرح کی ہوتی ہیں۔ زائد بر ذات کی مثال دیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کپڑا سفید ہے، تو یہ سفیدی کپڑے پہ، اسی کپڑے کو آپ کالا رنگ کر دیں گے تو کالا آ جائے گا۔ تو یہ جو سفیدی جو ہے، یہ جسم، وہ جو کپڑا ایک جسم تھا اس سے ملحق ہوتی ہے، لیکن جسم بطور جسم کیا ہے، وہ نہ سفید ہے نہ سیاہ ہے، وہ سفید بھی ہو سکتا ہے، سیاہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہیں کہا جاتا ہے زائد بر ذات۔ بس صفات دو طرح ہیں، زائد بر ذات اور دوسری متحد بالذات، یعنی عین ذات ہے۔ جو جیسے مثال کے طور پہ وحدت کی بات کرتے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں اللہ واحد ہے، تو یہ وحدت کیا ہے، وہ عین موصوف ہے، اس کی یہ وحدت کیا ہے، ذات سے متحد بالذات ہے، عین ذات ہے، اس کی ذات سے باہر نہیں ہے۔ اگرچہ خارج میں ہم دیکھتے ہیں جسم خارج میں وحدت کے ساتھ پایا جاتا ہے، لیکن ذہن جسم اور وحدت کے دو الگ الگ مفہوم اخذ کرتا ہے۔ وحدت کا علیحدہ مفہوم ہے جسم کا، لیکن وحدت متحد بالذات ہے اور سفیدی زائد بر ذات ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات حقیقی ہیں، اب سوال اٹھتا ہے کہ وہ اس کی ذات سے زائد ہیں یا عین ذات ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس سوال کے جواب میں دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ اشاعرہ کا، اشاعرہ کہتے ہیں کہ وہ متکلمین کا ایک گروہ ہے، اشاعرہ متکلمین کا ایک گروہ ہے جو صدر اسلام میں وجود میں آئے۔ تو ظاہر زیادہ تر شریعت، ظاہری حدیث، ان پہ اتفاق، عقل کی اتنی مداخلت معارف الہیہ کو سمجھنے کے لیے عقل سے زیادہ تمسک نہیں کرتے تھے۔ وہ جو متن ٹیکسٹ، مثال کے طور پہ قرآن کا جو متن ہے ظاہر، اس کو سمجھ کے اس کو کہتے تھے بس یہ، اس میں زیادہ عقل اور غور و فکر کی طرف نہیں جاتے تھے، اور بلکہ جانے سے منع کرتے تھے۔ اشاعرہ کے مقابلے میں ایک گروہ تھا جسے معتزلہ بھی کہا جاتا ہے۔ معتزلہ وہ معارف الہیہ کو سمجھنے کے لیے عقل کا سہارا لیتے تھے، عقل سے تمسک کرتے تھے، عقلی ان کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، عقل سے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلا جو گروہ ہے اشاعرہ، ابو الحسن اشعری، انہی کا اس گروہ کے بانی ابو الحسن اشعری تھے۔ ان کے نزدیک صفات نہ عین ذات ہیں، صفات الہیہ جو ہیں نہ اس کی ذات کا عین ہے، نہ ہی غیر ذات ہیں۔
لا ہیا ہوا ولا غیرہ، نہ وہ صفات وہ ہیں، یعنی نہ وہ عین ذات ہے نہ ہی غیر ذات ہے. ہم نہیں کہہ سکتے وہ عین ذات ہے یا غیر ذات. توقف، آپ بس اللہ اس صفات میں پڑے ہی نہیں، غور و فکر کی طرف جائیں بھی نہیں. یہ پہلا گروہ ہے اشاعرہ کا. دوسرا گروہ فلاسفہ کا. معتزلہ بھی چونکہ وہ عقلی لوگ تھے تو ان کا بھی یہی نظریہ تھا، اور فلاسفہ جو جتنے بھی اب فلاسفہ ہیں سب کا یہی نظریہ ہے کہ صفات الہیہ جو ہیں وہ اس کی ذات کا عین ہے، عین ذات الہیہ ہے، اس کی ذات یعنی پر زائد نہیں. لہذا وہ ذات عالم بھی ہے ایک ہی، یعنی وہ ذات بسیط الحقیقہ، یعنی وہ ذات جس کی کوئی اجزاء نہیں ہے، بسیط ہے، بسیط الحقیقہ ذات، باوجود اس کے کہ واحد ہے، وہ علم بھی ہے، اس کی ذات کا حصہ ہے، عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہے، اور اسی جیسے قادر بھی ہے، حی بھی ہے. تو یہ حیات، قدرت، علم سب اس کی ذات کا حصہ ہے، جز ہیں، اس کی ذات پر زائد نہیں ہے بلکہ عین ذات خدا بندی ہے. تو کہتے ہیں کہ تمام ان مفاہیم، ہم ان کو مفہوم، ایک کو علم سمجھتے ہیں، ایک کو فلاں سمجھتے ہیں، ایک کو قدرت ہے، ایک حیات ہے، کہ مفہوم جدا ہے، لیکن ان تمام مفاہیم کا مصداق جو ہے وہ وہی ذات باری تعالی ہے. وہ ایک ہی ذات میں سب کچھ اس کی ذات میں پائی جاتی ہیں، لہذا وہ ذات تمام کمالات پر حاوی ہے، اور یہ مفاہیم اس سے ہم اس وجہ سے منسوب کرتے ہیں. تو ان کے نزدیک ذات جتنی بھی صفات ہیں وہ عین ذات، اگر ہم عین ذات نہ مانیں، اگر ہم نہ مانیں، زائد بر ذات مانیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ زائد بر ذات سے اس کی واجب الوجود ہونا ثابت نہیں ہوتا، پھر وہ ممکن الوجود اور محتاج ہو جائے گی. اس کی غنی بے نیال ہونے سے یہ چیز سازگار نہیں ہے. لہذا وہ چونکہ ذات غنی بالذات ہے، وہ ذات باری، اس وجہ سے تمام صفات عین ذات حق تعالی ہے. یہ دو گروہ تھے. اب بھی متکلمین کا ایک گروہ ہے جس میں البتہ جو متکلمین ابھی جنہوں نے فلسفے کو کلام میں داخل کیا ہے وہ بھی اس نظریے کے قائل ہیں کہ تمام صفات الہیہ جو ہیں اس کی ذات کا عین ہے، زائد بر ذات نہیں ہے. زائد بر ذات ہوں تو پھر وہ محتاج ہو جائیں گی، محتاج میں وہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ محتاج ہونا سازگار نہیں ہے. یہ ایک وہ چیز تھی. دوسری چیز کہتے ہیں کہ اب وجود صفات کی دلیل ہمارے پاس کیا، صفات الہیہ کی وجود کے اوپر کیا دلیل. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے کے لیے دو طریقے پائے جاتے ہیں. ذات حق تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے کے لیے دو طریقے موجود ہیں. پہلا طریقہ کہتے ہیں کہ خود ذات کو صفات پر دلیل قرار دینا. خود ذات جو ہے، ذات حق تعالیٰ، یہ خود اپنی صفات الہیہ پر خود دلیل ہے. کیسے، یہ بھی میں بتاتے ہیں. دوسرا جو طریقہ ہے صفات خداوندی کو ثابت کرنے کا، وہ مخلوقات حق تعالی کو صفات حق تعالی کا آئینہ ہونے کے باعث اس پر دلیل قرار دینا. یہ یعنی مخلوقات حق تعالی کو چونکہ یہ صفات حق کا آئینہ ہے مخلوقات، لہذا یہ اس کے اوپر دلیل ہے، صفات الہیہ کے اوپر یہی دلیل ہے. کیسے؟ پہلا راستہ کہتے ہیں کہ پہلا راستہ کہ خود ذات کو صفات کے اوپر ہم دلیل کراتے ہیں. یہ وہی ہے جو کہتے ہیں کہ
ملا صدرہ نے برہان صدیقین کے توسط سے طے کیا ہے۔ برہان صدیقین میں کیا فرمایا تھا کہ ہم وجود سے ہی حق تعالی سے ہی حق تعالی کو ثابت کریں گے، وجود سے ہی وجود واجب کو ثابت کریں گے، نہ کہ کسی اور طریقے سے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اصالت وجود ہم نے ثابت کر دیا، کائنات میں اصل وجود ہے، پورے کائنات میں اول سے آخر تک وجود کی حکمرانی ہے، چاہے وہ وجود حق تعالی ہو، چاہے وہ وجود انسان ہو، کوئی بھی ہو۔ یہ پہلی بات ثابت کی تھی۔ دوسری بات جو ہم نے ثابت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ حق تعالیٰ جو ہے وہ وجود محض ہے، خالص وجود ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی اور چیز کی عدم و ماہیت و نقص و کسی کی ملاوٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اب کمال جو ہے، کمالات حق تعالی، کمال حق تعالی جو ہے، کمال اور وجود یہ آپس میں مترادف ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس میں عدم اور ماہیت کی بات کرتے ہیں تو یہ عدم اور ماہیت یعنی نقص، عدم و ماہیت کا تعلق نقص سے ہے۔ اب ذات حق تعالی چونکہ وجود محض ہے، خالص وجود ہے، تو لہذا وہ کمال واقعی رکھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وجود خالص مترادف ہے کمال کے۔ تو وجود خالص کا مطلب یہ ہے کہ کمال واقعی، سارے کے سارے کمالات واقعی اور حقیقی کیا ہے، وہ حق تعالی کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کمال واقعی وہ ہوتا ہے کہ جس کی بازگشت خود وجود و واقعیت پر ہو، اور اللہ تعالیٰ وجود خالص ہے، پس وہ کمال خالص ہے۔ جب ہم نے کہا وجود اللہ تعالیٰ وجود خالص ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ کمال خالص ہے، لہذا وہ وجود خالص ہے جس میں کسی قسم کی محدودیت و نقص و عدم کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہ مطلق اور نامحدود ذات ہے۔ بس کہتے ہیں کہ جب مطلق و نامحدود اور خالص وجود ہے تو سارے کے سارے کمالات جو ہیں وہ وجود کے سارے کمالات جو ہیں اعلیٰ اور اکمل طور پر اس کی ذات پر صادق آتے ہیں، یعنی جتنے بھی کمالات ہیں سارے کے واقعی کمالات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے تو پس وہی ذات ہے، وہی ذات ہی دلیل ہے اس کی صفات پر، کیوں؟ صفات بھی وہ کمال واقعی ہے، تو وہ ذات خود دلیل ہے اپنی کمالات پر، اپنے صفات پر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وجود خالص ہے، وجود خالص کا مطلب کمال خالص، اور جب کمال خالص ہو گیا تو اس کمال خالص میں ہر قسم کی کمالات اعلیٰ اور اکمل طور پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ پہلی دلیل کہ ذات حق تعالی خود دلیل ہے اس کی صفات پر۔ تو اس کی دلیل وہی ملا صدرہ کا وہ جو راستہ، پہلا جو راستہ تھا جو جس کو ملا صدرہ نے طے کیا ہے، اس کے ذریعے سے خود ذات صفات پر دلیل بن رہی ہے۔ یہ پہلا راستہ تھا۔ کہتے ہیں دوسرا راستہ مخلوقات حق تعالیٰ کو صفات حق کا آئینہ ہونے کے باعث اس پر دلیل قرار دینا۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک وہ راستہ ہے جو فلسفی طریقے سے طے کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ علت و معلول کے چیپٹر میں یہ بات ہم واضح کر چکے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ایک قاعدہ ہے علمی منطق میں اور فلسفہ میں کہ فاقد الشیء لا یکون معطن للشیء۔ یہ عربی میں ایک عبارت رکھتے ہیں کہ فاقد الشیء لا یکون معطن للشیء، کہ جو ذات کسی شے سے فاقد ہوتی ہے، یعنی کسی ذات میں ایک شے نہیں ہوتی تو وہ کسی صورت بھی دوسرے کو وہ شے عطا نہیں کر سکتی، یعنی وہ کمال جو کسی میں نہیں ہے
وہ کسی صورت دوسرے کو عطا نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ کوئی اگر عالم نہیں ہے تو وہ علم نہیں عطا کر سکتا کسی دوسرے کو. کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو کسی دوسرے کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتا. کوئی انجینئر نہیں ہے تو اس کو نہیں بنا سکتا. اگر ہم ڈاکٹر نہیں ہے کوئی تو کیسے دوسرے کو ڈاکٹر بنائے گا. تو کہتے ہیں کہ فاقد الشیء لا یکون معطن للشیء، کہ جو کسی شے کا فاقد جو ذات ہوتی ہے وہ دوسرے کو عطا وہ کمال عطا نہیں کر سکتی. یہ پہلا قاعدہ. کہتے ہیں کہ منطقی طور پر یہ بات ہم علت و معلول کے چیپٹر میں واضح کر چکے ہیں کہ ہر کمال عطا کرنے والی ہر ہستی کا خود اس کمال کا حامل ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ پہلی بات. کہتے ہیں کہ اب ہم مخلوقات الہیہ اور معلولات، یہ جو علت کے جو معلولات ہیں، ان میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان کے اندر کمالات پائے جاتے ہیں. علم ہے، قدرت ہے، عالم بھی ہے انسان، ان میں قدرت بھی ہے، حیات بھی ہے، ساری چیزیں ہم ان میں مشاہدہ کرتے ہیں. کہتے ہیں اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جس نے انہیں وجود عطا کیا ہے اور جو ان کا فاعل ہے وہ کسی صورت بھی ان کمالات سے محروم نہیں ہو سکتا. کہ جس نے ان کو وجود عطا کیا اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ جب انسانوں میں وہ ساری صفات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بھی اعلیٰ اور اکمل طور پر موجود ہوں گی. تو کہتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ خود کسی چیز کے اندر کمال موجود نہ ہو اور وہ دوسرے کو کمال عطا کرے. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ علم و قدرت و یہ چیزیں ان کو عطا کیا ہے. تو جو ذات عطا کرنے والی ہے خود اس ذات کا اعلیٰ اور اکمل و احسن طریقے سے اس کمال سے متصف ہونا یا اس کمال کا حامل ہونا ضروری ہوتا ہے. تو پس ان مخلوقات اور معلولات کائنات میں جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں انہی سے ہم اس کی ذات صفات پر دلیل قرار دے سکتے ہیں. تو یہ تھا کیا ہے، یعنی یہ ان کے اندر مخلوقات اور معلولات کے اندر صفات کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس ذات کے اندر یہ صفات الہیہ اعلیٰ اور اکمل طور پر موجود ہیں. تو پس صفات الہیہ کو ثابت کرنے کے دو راستے تھے. ایک راستہ خود ذات، دوسرا راستہ مخلوقات. تو ذات والا ملا صدرہ کے ذریعے سے، اور یہ دوسرا راستہ وہ فلسفی قاعدہ کے ذریعے سے کہ فاقد الشیء لا یکون معطن للشیء. یہ تھا چھٹا چیپٹر کا آخری. اب ساتواں چیپٹر افعال الہی. اب کہتے ہیں کہ یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ الہیات خاص میں پہلی بحث الہیات خاص میں ذات کے اوپر ہوتی ہے، ذات حق تعالی. پھر اس کی کیا کہتے ہیں صفات کی بحث آ جاتی ہے، اور ذات، صفات اور افعال، فعل الہی، افعال الہی. تو اب افعال الہیہ میں کے اندر کون سی بحثیں آتی ہیں، اس کو ہم نے اس ساتویں چیپٹر میں چار اہم بحثوں کے متعلق ہم گفتگو کریں گے. وہ میں نے لکھا ہے کہ چار اہم بحثیں اس میں موجود ہیں. چونکہ ہم اب ذات اور صفات سے آگے آ گئے ہیں، فعل کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ذات صفات کی حامل ہے. اب اس ذات نے فعل عطا کیا، اس ذات نے کچھ عطا کیا ہے، کچھ خلق کیا ہے، کچھ تخلیق، فعل انجام دیا. تو فعل انجام دینے کا مطلب یعنی وہ کائنات کو خلق کرنا. تخلیق کا تعلق فعل الہیہ سے ہے. افعال الہیہ میں تخلیق آ جاتی ہے. تو تخلیق کے اندر چار بحثیں ہیں کہ عالم کے اوپر بحث ہے جہان، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو وجود عطا کیا تو کیسے وجود عطا کیا کہ کن سے فیکون، وہ کائنات خلق ہو گئی. تو کائنات جو علم الہیہ میں تھی
علم الہیہ میں جیسی ترتیب علم الہیہ میں تھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے مقام تخلیق میں اس علم کے مطابق کن سے ایجاد کر دی. تو یہ پورے کا پورا مجموعی عالم خلق ہو گیا. مجموعی یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے نا وہ ایک زمانے میں ایک عالم خلق کیا، پھر اس کے بعد دوسرا کیا، پھر اس کے بعد تیسرا کیا، چوتھا کیا. یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات خلق کر دی. کس طرح؟ کن فیکون، میں نے کہا ہو گئی وہ چیز، ارادہ کیا، اس کے ارادے سے کائنات وجود میں آ گئی. اب یہ جو کائنات وجود میں آئی ہے تو یہ بھی اس کی ترتیب بھی ویسے ہی ہے جو اسم الہیہ میں تھی. اسم الہیہ میں کیا بحث تھی؟ وہ یعنی مقام واحدیت میں پہلے اسم اللہ ہے، اس کی عین ثابت حقیقت محمدیہ، حقیقت محمدیہ کے بعد وہ باقی ساری کائنات. تو اس اللہ کے اس کن، اس ارادے سے، ارادہ تکوینیہ جسے کہا جاتا ہے، اللہ کے ارادہ تکوینیہ سے کائنات وجود میں آ گئی. اللہ کے ارادہ تکوینیہ سے کائنات وجود میں آ گئی. تو یہ جو کائنات کن سے، ارادہ تکوینیہ سے وجود میں آئی، یہ اس کی ترتیب بھی ویسے تھی جو اس علم الہیہ میں تھی کہ پہلے انسان کامل ہے، اس انسان کامل کے بعد پوری کائنات ہے، باقی سب کا درجہ بعد میں آتا ہے. کیوں؟ پوری کائنات کو چلانے والی ذات کیا ہے؟ وہ انسان کامل ہے. بجملہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء، کہ اس کے ذریعے سے ہی کائنات کو رزق مل رہا ہے، اسی کے وجود سے کائنات کو رزق مل رہا ہے، اسی کے وجود سے زمین و آسمان کیا ہے؟ وہ باقی ہے. تو اللہ کا ارادہ تکوینیہ، یہ ارادہ کی دو قسمیں ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ارادہ تکوینیہ اور ارادہ تشریعیہ. تکوینیہ ارادہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ارادے سے مراد کا محقق ہونا ضروری ہوتا ہے. ارادے سے مراد کا محقق ہونا ضروری ہوتا ہے، تخلف نہیں ہو سکتا، نافرمانی نہیں ہو سکتی. کن فیکون، یہ نہیں ہو سکتا کہ کن ہو اور فیکون نہ ہو. یہ ہے ارادہ تکوینیہ، جیسے کن سے کائنات وجود میں آ گئی. ارادہ تشریعیہ، ارادہ تشریعیہ جس کا تعلق شریعت اور ہمارے تخلیق کے بعد جب ہم اس کائنات میں آ گئے تو اب اللہ فرماتا ہے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ اقیم الصلاۃ، میں نے ارادہ کیا آپ نماز پڑھیں، میں نے ارادہ کیا آپ انسانوں کی خدمت کریں، میں نے ارادہ کیا آپ زکوٰۃ دیں، آپ حج کریں. تو اس ارادے سے، ارادہ تشریعیہ میں ارادہ سے مراد کا محقق ہونا ضروری نہیں ہوتا. جیسے اللہ نے کہا نماز پڑھیں اور بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے. اللہ نے کہا کیا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اچھے کام انجام دیں، بہت سارے نہیں کرتے، برے کام انجام دیتے ہیں. اللہ نے کہا کہ حج ادا کریں، نہیں کرتے مثال کے طور پر کچھ لوگ. تو ارادہ تشریعیہ میں مراد ارادے سے تخلف کر سکتی ہے، لیکن ارادہ تکوینیہ میں مراد ارادے سے تخلف نہیں کر سکتی. مراد یعنی وہ چیز جو سامنے واقع ہو گئی. اللہ نے ارادہ کیا کن فیکون، عالم کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو وہ خلق ہو گیا. تو یہ خلق ہو جانا کا جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ مراد ہے. ارادہ یہ ہے وہ اللہ نے ارادہ کیا اور یہ اس کے ارادے سے. تو ارادے سے مراد کا محقق ہونا جہاں ضروری ہو وہ ارادہ تکوینیہ ہے، اور ارادہ تشریعیہ وہ ہے کہ جس میں مراد کا ارادے سے تخلف ممکن ہوتا ہے. جہاں تخلف ممکن نہ ہو ارادہ تکوینیہ، جہاں مراد کا ارادے سے تخلف ممکن ہو وہ ارادہ تشریعیہ ہے. کائنات وجود میں آئی، انما امرہ ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، میں نے کہا کن فیکون، کائنات وجود میں آ گئی. تو اب کائنات جو وجود میں آئی تو یہ کائنات، پہلا سوال یہ ہے کہ یہ عالم حادث ہے یا قدیم ہے؟ پہلی جو فعال الہیہ میں ایسا ہم نے کیا ہے یہ حادث ہے یا قدیم ہے. پھر عوالم کلی وجود، کتنے عالم خالق ہوئے؟ یہ جو اللہ نے مقام ارادہ کن سے کائنات وجود کو وجود عطا کیا تو اس میں کتنے عالم خالق ہوئے؟ یہ دوسری چیز. چیز کا یہ جو عالم خالق ہوئے بارے میں اللہ کوئی فیصلہ بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے،
وہ حکم وہی قضا اور قدر ان کا اندازہ، وہ ہم آگے انشاءاللہ بحث کریں گے۔ چوتھی بحث جو ہے کہ جس بحث کا تعلق قضاء الہیہ سے ہے وہ شر کی، خیر و شر کی بحث، خیر کائنات میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ اچھا، اب یہاں ہم کیا کہتے ہیں، اس چیپٹر میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ ہاں، حدوث و عالم کا حادث اور قدیم ہونا۔ حادث یعنی ایک زمانے میں نہیں تھا، چیز نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی۔ قدیم یعنی کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ وہ نہیں تھی، یعنی ہر زمانے میں تھی وہ۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، لیکن یہاں ہم علامہ طباطبائی کا نظریہ ہم نے بیان کیا ہے، لیکن کہتے ہیں یہ بحث ہم کر چکے ہیں پہلے کہ متکلمین وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اور خدا کے علاوہ سب حادث زمانی ہیں۔ ان کے نزدیک قدیم زمانی، حادث زمانی، ایک ہی قدیم ہوتا تھا زمانی، اور ایک ہی حادث ہوتا تھا حادث زمانی۔ قدیم زمانی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور حادث زمانی پوری کائنات ہے، کہ ایک زمانے میں نہیں تھی، بعد میں وجود ہے۔ البتہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں تھی ایک، بلکہ اللہ کا جب سے ہے وہ اس کے ساتھ ہے، اگر نہ ہو تو پھر اللہ کا اوپر اعتراضات لازم آتے ہیں اس کے وجود پر، کہ وہ جواد علی الاطلاق ہے، فیاض علی الاطلاق ہے، اس کا فیض پھر منقطع ہو جاتا ہے اگر وہ ہو اور کوئی اور چیز نہ ہو۔ وہ ساری بحثیں بعد میں ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ ایک متکلمین کا نظریہ تھا۔ متکلمین کے بعد فلاسفہ کا نظریہ یہ ہے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حادث و قدیم کی دو اصطلاحیں اور بھی ہیں۔ انہوں نے متکلمین نے فقط قدیم زمانی اور حادث زمانی، انہوں نے فرمایا فلاسفہ نے کہ نہیں، حادث ذاتی اور حادث زمانی، قدیم ذاتی اور قدیم زمانی، یہ ذاتی کو اس میں شامل کیا انہوں نے۔ تو کہتے ہیں کہ قدیم ذاتی جو ہے، جو ذاتن قدیم ہے، فقط خداوند کریم کی ذات ہے، جبکہ خدا کے علاوہ باقی موجودات حادث ذاتی ہونے کے علاوہ قدیم زمانی بھی ہو سکتی ہے۔ وہی مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ابتدا سے ہیں، جس زمانے سے ماورا ہیں، وہ قدیم زمانی ہے، اور قدیم زمانی ہے لیکن ساتھ حادث ذاتی بھی ہے۔ حادث ذاتی چونکہ خدا کے علاوہ ہے، اور خدا کیا ہے، وہ قدیم ذاتی ہے، قدیم زمانی نہیں ہے۔ لیکن فلاسفہ کے نظریے کے مطابق اللہ قدیم ذاتی ہے، اللہ کے علاوہ کچھ مخلوقات ہو سکتا ہے کہ وہ حادث ذاتی ہوں لیکن قدیم زمانی۔ فلاسفہ متکلمین کے نزدیک قدیم زمانی فقط خدا کی ذات تھی۔ دوسرا جو ہے نا، کہتے ہیں کہ لہذا حادث ذاتی اور قدیم زمانی میں تعارض نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے ایک چیز حادث ذاتی بھی ہو اور قدیم زمانی بھی ہو، یہ ممکن ہے فلاسفہ کے نزدیک۔ اچھا، ہم نے تیسرا جو نقطہ ہم نے یہاں پہ بیان کیا ہے، علامہ طباطبائی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بحث متکلمین نے چھیڑی کہ عالم حادثہ یا قدیم ہے۔ علامہ طباطبائی صاحب فرماتے ہیں میرے نزدیک عالم کے حادث اور قدیم ہونے کی بحث ہی فضول ہے۔ کیوں فضول ہے؟ پھر فرمایا جو دلائل بھی دیے گئے ہیں وہ سارے بے بنیاد دلائل ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ فضول ہے بحث۔ حادث زمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک شے ایک زمانے میں نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی، اور قدیم زمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا زمانہ نہ تھا کہ وہ شے نہ تھی، یعنی جب سے زمانہ تھا وہ شے بھی موجود تھی۔ لہذا حدوث زمانی اور قدم زمانی کے اب علامہ طباطبائی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدوث زمانی اور قدیم زمانی یہ وہاں پہ آتے ہیں ان مخلوقات پہ جو مخلوقات زمان میں واقع ہوں، زمانے کے اندر ہوں، لیکن اگر کوئی چیز زمانے سے باہر ہو، خارج از زمان ہو، جیسے عالم عقل، فرشتے ہیں، اچھا زمانے کا تعلق جو ہے حرکت سے ہے، جو حرکت اس عالم مادہ میں ہے
یہاں زمانہ پایا جاتا ہے. وہ مخلوقات جو اس عالم مادہ سے اوپر، عالم مثال، عالم برزہ، مجردات، عالم عقل جسے کہتے ہیں، تو وہ تو زمانے سے ماورا ہے. کہتے ہیں کہ جو زمانے سے ماورا ہے تو اس کے حوالے سے نہ تو حدوث کی بات کی، حادث ہونے کی بات کی جا سکتی ہے، نہ ہی قدیم ہونے کی بات کی جا سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ حادث اور قدیم کی بات وہاں کی جا سکتی ہے جہاں زمان و مکان کی بحث ہو، اور زمان و مکان کی بحث کا تعلق اس عالم مادہ سے ہے، عالم مادہ سے اوپر نہیں ہے. کہتے ہیں کہ کلی حیثیت سے ہم عالم کو دیکھیں، کلی حیثیت سے کائنات، اس کے اندر زمانہ نہیں ہے کہ آپ حدوث سے زمانی اور قدیم زمانی کی بحث پیش کر سکیں. یہ اس طرح نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ پس کہتے ہیں کہ حادث زمانی اور قدیم زمانی کا تعلق اس عالم مادہ سے ہے. جو عالم مادہ سے ماورا مخلوقات ہیں ان کے بارے میں نہ حادث زمانی اور نہ ہی قدیم زمانی کہا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ زمانے سے باہر ہے. وہ ساری موجودات زمانے سے باہر ایک عالم میں ہے، اس کا تعلق زمان سے نہیں. یہ ایک بات. دوسری بات علامہ طباطبائی صاحب نے یہ فرمائی، انہوں نے دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ عالم کو کہاں خلق کیا گیا، کہاں کا تعلق مکان سے ہے، کہاں یعنی کون سی جگہ. کہتے ہیں یہ بات بھی، یہ کب خلق کیا گیا، کب کا مطلب زمان سے ہے، کب اور کہاں. کہتے ہیں کہ کب اور کہاں یہ زمان اور مکان ہے، اور زمانہ اور مکانہ عالم پہلے وجود میں آیا ہے، زمانہ اور مکان بعد میں وجود میں آیا ہے. کہاں؟ عالم مادہ میں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کر دیا تو کائنات میں سارے عالم آ گئے، عالم عقل و عالم مثال و برزخ و عالم مادہ. تو فقط حادث زمانی اور قدیم زمانی، زمان و مکان کا تعلق اس عالم مادہ سے ہے، پورے مجموعی عالم سے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ زمانہ اور مکان عالم سے متاخر ہیں، بعد میں آئے. تو کہتے ہیں کہ بس یہاں سے ایک علامہ طباطبائی صاحب نتیجہ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہاں سے یہ نتیجہ لیا جا سکتا ہے کہ جو معروف برہان عالم کے قدیم ہونے پر قائم کی گئی ہے وہ بھی بے بنیاد کہ عالم قدیم ہے یا عالم حادث ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ بحث بھی فضول ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ حدوث زمانی کا لازمہ معلول کا علت سے جدا ہونا ہے. معلول کا علت تامہ سے جدائی ناممکن ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ زمانے میں نہیں تھی اور بعد میں وجود میں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جگہ پہلے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں وجود میں، یعنی علت تھی، معلول نہیں تھا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ معلول علت تب علت بنتی ہے کہ جب معلول ساتھ ہوتا ہے، معلول بغیر علت کے نہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ زمان کی فارغ، یعنی جہاں زمان و مکان کی بات ہوتی ہے تو زمان و مکان کے بعد یہ بحثیں وجود میں آتی ہیں حدوث زمان کے طرف. لیکن جس پورے کے پورے عالم کو اگر مد نظر رکھا جائے تو وہ عالم زمانہ سے باہر ہے. عالم کیا ہے؟ وہ زمانہ سے باہر ہے. زمان نہیں رکھنا، زمان و مکان. زمان و مکان کا تعلق فقط اس پورے عالم کے ایک عالم مادہ سے اس کا تعلق. میرے خیال میں یہ بحث ختم ہو گئی ہے. 3 چیپٹر ابھی بھی رہ گئے ہیں، بڑے چیپٹر ہیں. ہو سکتا ہے دو کیا کہتے ہیں، چونکہ آگے قضاء و قدر کی بحث جو ہے نا بڑی ایک اہم بحث ہے، اور پھر عوالم کی بحث بھی ہے جس کو وہ کیا جو ہے. ہو سکتا ہے 2 بحثیں اس میں پیش آئیں، دو نشستیں اور 2 دوسری سوالات جوابات کی. ہو سکتا ہے 4 نشستیں. جی آپ کچھ سوال ہے؟ فاضل صاحب یہ ایک دفعہ پھر سے بتا دیجیے گا، یہ جو ہے نا کہ حدوث زمانی کا لازمہ معلول کا علت تامہ سے جدا ہونا
है, ये एक दफा फिर बता दीजिएगा। जी जी, देखें इल्लत तामा कहते हैं, तब इल्लत तामा बनती है जब क्या है, इल्लत तामा हो तो उसके साथ मालूल का मुहक्कक वजूद में आना जरूरी होता है, यानी मालूल और इल्लत तामा के दरमियान जुदाई और फासला नहीं होता। और जब हम कहते हैं कि हादिस ज़मानी है आलम, यानी एक ज़माने में मौजूद नहीं था बाद में वजूद में आया, तो मौजूद नहीं था बाद में वजूद में आया, तो ये तो मालूल का इल्लत से जुदाई हो गई है, जो कि नामुमकिन है। तो ये क्या कहते हैं कि आलम जो है ये, मतलब देखें, ये भी कदीम है, कदीम। ये फरमाते हैं अल्लामा तबतबाई साहब कि आलम के कदीम हादिस होने की बहस फजूल है। वजह यह है कि आलम अल्लाह ने इरादा तकवीनिया से पूरा आलम खल्क कर दिया, तो पूरा आलम जो मजमूई है उसमें आलम अक्ल भी है, आलम मिसाल और बरज़ख भी है, आलम मादा भी है, ये सारे आलम मौजूद हैं। तो अल्लाह ने मकाम तख्लीक में इरादा तकवीनिया से पूरा आलम खल किया है, तो पूरा आलम जो है ये में आखिरी आलम मादा है। जमान का ताल्लुक, हादिस व कदीम होने का ताल्लुक इस आलम मादा से है। मजमूई आलम के बारे में हम हदीस व हादिस कदीम होने की बात कर ही नहीं सकते, हादिस व कदीम के में जमानी की बात कर ही नहीं सकते। जमाना तो बाद में खल्क यानी हुआ ना, जमाना तो इस आलम मादा से है, जमाने का ताल्लुक। यानी ये हादिस नहीं है, ये हम कह सकते हैं कि हाँ हाँ, हादिस हादिस कदीम वाली बहस ही उनका फजूल है, इसके बारे में नहीं कह सकते हादिस कदीम। ये आलम अल्लाह ने जब मका यानी इल्म में मौजूद अशिया को अपने इरादे तकवीनिया से तख्लीक करना चाहा, तो इरादा कुन से फयकून हो गया, पूरा आलम खल्क हो गया। तो ये चीज ज़मानो मकान नहीं रखती, आलम का खल्क होना ना उसमें जमाने का ताल्लुक है ना ही मकान का ताल्लुक। जी सर अगर इसे इस तरह कह दें कि वक्त का जो पैदा होना है वो तो उसके बाद कुन फयाकून के बाद था, तो अब वक्त का तो फिर हम उसके जो जमाना है, इसे कह लें वक्त कह लें, तो उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसको कहना कि वो था पहले या नहीं था, वो कोई मानी नहीं रखता। जी जी, इस तरह भी सोच सकते हैं क्या? जी जी जी, यानी वक्त के ये नहीं कह सकते, ये टाइमिंग से ऊपर एक चीज थी, मावरा जो है ना ये तख्लीक हुई, ये टाइमिंग वक्त ये बाद की बात है, आलमी बात है। अच्छा, एक और सवाल था सर, आपने ये चार मुबाहिस जो अफ़ाल से अफ़ाल इलाही में आपने ये चार चुने, ये जी इसकी इम्पोर्टेंस तो समझ आती है, लेकिन इसके अलावा और हमारे फ़लसफ़े में और इसके अलावा नहीं कोई बहसें जो कि इतनी इम्पोर्टेंट समझी गई कि वो उसके अलावा भी आप उसको उस पे बहस करें, या यही अमूमन इन्हीं के मुतालिक ही बात की जाती है? जी जी, देखें वो बाकी जितनी बहसें हैं ना वो इन्हीं से मरबूत है, लेकिन कुल्ली बहसें यही है, क्योंकि हमने इस किताब में कुल्ली चीज़ें वो की हैं, ज़्यादा जुजियात में नहीं पढ़े। अब एक एक की अवालिम जो हैं इनकी जुजियात में पढ़ जाएं, कज़ा व क़दर की बड़ी बहस है, पूरी पूरी किताबें हैं, किताब एक से एक मौजू के ऊपर पूरी पूरी किताबें मुतकल्लिमीन फ़लासफ़ा ने लिखी हैं कज़ा व क़दर के ऊपर। सही, तो हमने एक कुल्ली तौर पे ना वो चीज़ें जिक्र कर दी है। दुरुस्त। अच्छा, मेरे ख्याल में हस्तोनीस की तरफ से भी कोई रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास इस वक्त, तो ये बात कर ली जाए। ये जब किताब ख़त्म होती है, इस किताब का जो मकसद था वो तो ये था ना कि मुल्ला सदरा के जो अफकार हैं और फ़लसफ़े की एक के उसमें वो हमें समझ आ जाएँ। और अगर हम कोई जी किताब पढ़ते हैं, असफार उनकी जो है,
اس کے لیے یہ لازمہ ہے کہ یہ اس والی اگر ہمیں یہ کانسیپٹ سمجھ نہیں آئیں گے تو وہ اس طرح کی کتابوں کو پڑھنا ممکن نہیں ہوگا. تو کیا یہ کتاب جب بالکل. ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد اس طرح کی کوئی چیز شروع کی جا سکتی ہے یا وہ بہت مشکل ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا؟ نہیں اس سے آپ جو ہے نا وہ چاہے ابن سینا کو پڑھنا چاہیں چاہے ملا صدرہ کو پڑھنا چاہیں، آپ کے یہ جو سارے کنسیپٹ ہیں یہ آپ کے کلیئر اس سے واضح ہوں گے اور آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں. جب ہم وہاں پہ تفصیلات ہیں، بڑی جزیات ہیں جو ہے نا اسفار میں اور باقی جو ہے نا وہ کتابوں میں، تو ہم ان کو جو ہے نا وہ یعنی اب آپ کو موقع ملے گا کہ یہ ایک ایک بحث کو تفصیلی طور پر پڑھیں. جب یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی تو آگے بڑی آسانی ہو جائے گی آپ کو اس کو پڑھنے میں، سمجھنے میں. یہ اس کتاب کو لکھا بھی اسی وجہ سے گیا ہے کہ یہ مقدمہ ہے ابن ملا صدرہ کی کتاب کو سمجھنے. نہیں وہ تو مجھے سمجھ آ گیا. میرا اب سوال افیرہ آ گئی ہیں تو سوال یہ ہے کہ ہمارا کوئی ہے پلان پھر اس طرح کی کسی کتاب پہ جانے کا؟ یہ پھر فارغ صاحب ابھی تشریف لا رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ نا یہ اگلے وہ جب سوال جوابات والے کریں گے نا ان میں تو پھر آگے موضوعات ہم جو ہے نا وہ ابھی تو ہم نے اس میں حرکت جوہری کی بحث نہیں کی ہے. کچھ بحثیں ہیں جو بڑی وہ امپورٹنٹ ہیں. پھر یہی جو بحثیں ہیں ان کے متعلق بھی ابھی جو کچھ ملا صدرہ نے دوسرے کے پھر جو شاگردوں نے ان بحثوں کو آگے جو ہے نا پھیلایا، وہ بڑی لمبی بحثیں ہیں لیکن وہ ان کے اوپر نشستیں رکھی جا سکتی ہیں. لیکن یہ سمجھ میں آ جائے گا تو وہ آپ کے لیے سمجھنے آسانی ہو جائے گی. وہ ایک کورس بنائیں گے انشاءاللہ کچھ نشستیں ان کے بارے میں. اچھا ابھی ایک چیز ذرا سارٹ آؤٹ کرنی تھی. سارے موجود ہیں ابھی تک ہمارا جو حصہ دوم ہے اس کی کتنی نشستیں ہو چکی ہیں ٹوٹل آج کی ملا کے؟ افیرہ میں نے اس کو جو میرے حساب کے مطابق آج ہمارے یہاں چوتھا سیشن تھا. اصل میں ہم نے جو پچھلا تھا نا عمومی مباحث میں ہم نے 14 سے 15 سیشن کیے تھے تو ہم نے یہ کتاب شروع کر دی تھی. ہم نے اس میں بھی تو اس کے جو ایکسکلوسیولی ہم نے جو کیے ہیں ہم نے 14 سیشن پچھلے کے کیے اور 4 ہمارے اس کے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے صحیح ہے. تو ابھی فیصلہ آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 3 سیشنز میں کور ہو جائے گا کیونکہ یا آپ بڑھانا چاہیں گے 5 کرنا چاہیں گے؟ جی نہیں یہ جو کتاب ہے نا اگلی دو میں یہ کور ہوگی. 2 سوالات جوابات ہوں گے یعنی کہ ہم 4 دو میں کوشش کور کرنے کی. چونکہ موضوع بڑا ہے آگے قضاء و قدر کے اوپر ایک موضوع کو ہو سکتا ہے ایک ہی دن میں ایک ہی موضوع احتیاطاً ہم کر لیں کہ 3 چیپٹر رہ گئے. جی ہم احتیاطاً کر لیں کہ اگلی 5 نشستیں کم از کم. ٹھیک ہے آپ کر لیں چونکہ وہ قضاء و قدر خیر و شر والی بحث ہے اور عوالم کی یہ بحثیں بڑی دلچسپ بحثیں اور بڑی اہم بحثیں ہیں جو ہے. یعنی کہ 4 ہماری یہ ہو گئی اور 5 ہماری آگے والی ہے اور پھر کل ملا کے 9 اور اس سے پہلے ہم 15 کر چکے ہیں. ایسے ہی ہے نا حصہ اول میں؟